رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ علی جنت سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں تیزی سے اضافے سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت خوردنی تیل کی قیمت میں 50 روپے فی کلو تک کمی لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے نیو یارک میں پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر سے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران کے حل کے لیے مشترکہ عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور بڑی فوج کے سربراہ نے مستقبل میں میدان جنگ کے پیچیدہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وسیع تر تعاون، یکجہتی اور جدت پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے اب تک 2,04,000 روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھلوائے گئے ہیں اور ان میں روزانہ 1,000 نئے اکاؤنٹس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بات اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باکر نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور حسابات جاریہ کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتائی۔ گورنر نے کہا کہ اب تک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے $2.30 بھجوائے گئے ہیں۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں تیزی سے اضافے سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو جارحانہ انداز میں کھیلنے کا مشورہ دیا ہے کیونکہ کوئی بھی ٹیم دفاعی حکمت عملی سے نہیں جیت سکتی۔ آج اسلام آباد میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ٹیم اسپرٹ اور اعتماد کا مظاہرہ کریں اور ہمیشہ جیتنے کے لیے کرکٹ کھیلیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اگر وہ ہر روز اپنا احتساب کرے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ حکومت خوردنی تیل کی قیمتیں تقریباً 50 روپے فی کلو گرام تک کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فروخ حبیب اور تحفظ خوراک کے معاون خصوصی جمشید اقبال چیمہ کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں خوردنی تیل کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے کمپنیوں کو ٹیکس کی چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام اس ماہ کے آخر میں شروع کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد معاشرے کے نادار طبقوں کی بہتری کے لیے زیر شعبے میں کاروبار کے لیے آسان شرائط پر قرضے فراہم کرنا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران اور پناہ گزینوں کی آمد کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مسلسل مشترکہ عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے بارے میں ہائی کمشنر فلپو گرینڈی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کو انسانی بحران سے نکالنے کے لیے عالمی برادری کی غیر مشروط مدد ناگزیر ہے۔ اس موقع پر UNHCR کے سربراہ نے افغانستان سے مختلف ممالک کے شہریوں اور عالمی تنظیموں کے عملے کے انخلاء میں مدد دینے پر پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے 4 اشروں سے زائد عرصے تک 40 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ بعد میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے موقع پر پانی سے متعلق بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 70% پانی گلیشیئرز اور برف سے حاصل ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پانی محدود وسائل میں سے ایک ہے جو زندگی، زراعت اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں 1960 سے کئی گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برس کے دوران گلیشیئرز میں مسلسل کمی کی گزشتہ 200 سالہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ گلیشیئرز پگھلنے سے پاکستان کی زراعت، پینے کے پانی کی فراہمی، پن بجلی کی پیداوار، قدرتی مسکن اور ایکو سسٹم متاثر ہوئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے جدید ٹیکنالوجی بالخصوص ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقیاتی اہداف اور ماحولیاتی اہداف کا حصول اہم ہے۔ اور بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مستقبل کی پیچیدہ صورتحال اور جنگی چیلنجز سے نمبرد آزما ہونے کے لیے وسیع تعاون، یکجہتی اور جدت پر زور دیا ہے۔ ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ کے جدید ترین مربوط مرکز کا افتتاح کرتے ہوئے آرمی چیف نے ان کی صلاحیتوں کو سراہا اور پیشہ ورانہ تیاری پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاک فوج کے ایئر ڈیفنس کی تعریف کی جس نے گزشتہ برسوں میں شاندار ترقی کی ہے اور دشمن کی طرف سے پاکستان کی فضائی سرحدوں میں کسی بھی مہم جوئی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔
आर्मी एयर डिफेंस कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हमदुज़्ज़मा खान ने बड़ी फौज के सरबराह को एयर डिफेंस बैटल के इंतजामी तरीक़ाकार और नए बनाए गए सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट के बारे में तफसीलन आगाह किया। पाक फौज का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जदीद तरीन मुस्तनद और तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के निज़ाम से लेस है और ये निज़ाम मौसर और फ़ाल एयर डिफेंस बैटल के लिए मरबूत और साजगार फ़िज़ा फराहम करता है। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk